نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد واستمع يوم ينادي المناد من مكان قریب، اور توجہ سے سنیے جس دن بلائے گا بلانے والا قریب کی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ سن لیں گے ایک چیخ کو حق کے ساتھ، ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہے، انا نحن نحیی ونمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں، وإلینا المصیر، اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، ٹھکانا ہے، یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن پھٹ جائے گی زمین ان سے بڑی تیزی سے، ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کرنا ہم پر بہت آسان ہے، نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو وہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور نہیں آپ ان پر زبردستی کرنے والے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ جو وعید سے ڈرتا ہو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ قاف کا آخری رکوع آیات نمبر 41 سے لے کر 45 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر قیامت سے ڈرایا، اور خصوصاً قیامت کے منکرین کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی دلائل سے بات سمجھائی کہ قیامت قائم کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور آخر میں بھی اسی مسئلے کو بیان کیا۔ آج کے سبق میں فرمایا وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المناد من مکان قریب،
چونکہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا. پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ آواز اچانک آئے گی اور بڑھتی چلی جائے گی، اور ہر آدمی کو یوں محسوس ہوگا گویا کہ یہ آواز بالکل اس کے قریب سے آ رہی ہے. مثلاً جیسے ہم یہاں پہ ہیں، ایسے جگہ جیسے یہ دیوار کے ساتھ کوئی آواز نکال رہا ہے، بالکل قریب قریب سے ہر ایک کو آواز آئے گی، اور اس آواز کی تیزی اتنی ہوگی کہ ہر کوئی اپنی حالت کو بھول جائے گا. دکاندار دکان پر ہے تو وہ کیفیت جو دکان کے وقت ہوتی ہے کہ گاہک کو ڈیل کرنا اور توجہ اس طرف کرنا، وہ اس کے اوسان خطا ہو جائیں گے اور وہ کیفیت اس کے دل و دماغ سے نکل جائے گی. گاہک اگر کوئی سودا لینے گیا ہے تو وہ کیفیت اس کے دل و دماغ سے نکل جائے گی. غرضے کہ جو بندہ جہاں بھی جس انداز میں بھی ہوگا وہ اپنے آپ کو گویا کہ بھول جائے گا، اور ایسے لگے گا جیسے بالکل قریب اس کے کان میں کوئی آ کر یہ آواز دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتظار کیجئے. منکرین جو نہیں مانتے ان سے اللہ کہہ رہے ہیں توجہ کے ساتھ کان لگا لیجئے، ان قریب آواز آنے والی ہے. یہ کوئی دور نہیں اور یہ کوئی بعید نہیں اور یہ کوئی مشکل نہیں کہ تم کہو یہ کیسے ہوگی. فرمایا وَاسْتَمِعْ، کان لگا لیجئے، متوجہ ہو جائیے. یوم یناد المناد، جس دن بلانے والا بلائے گا. کہاں سے بلائے گا؟ مِن مکان قریب، بالکل قریب جگہ سے بلائے گا. تمہیں ایسے نہیں لگے گا کہ کوئی دور سے آواز دے رہا ہے، بالکل تمہارے قریب سے تمہیں آواز آئے گی، اور ہر بندہ یہی سمجھے گا کہ میرے قریب سے آواز آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح قیامت کو قائم فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والی ذات ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن سن لیں گے ایک چیخ کو حق کے ساتھ. ایسی چیخ آئے گی جس کے چیخ آنے میں کوئی شک نہیں بلکہ حق ہے. وہ ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہوگا. آج قبروں سے اٹھنے کا دن ہے. جس دن وہ چیخ آئے گی سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. اور سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور ہر ایک کی زبان پر یہ جملہ ہوگا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس کس نے ہماری قبروں سے ہمیں اٹھا دیا. جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج رحمان کا وعدہ پورا ہونے کا دن آ گیا، نبیوں کی بات سچی ہونے کا دن آ گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان لگا کر رہو، ان قریب ایک حق سچ کی آواز آنے والی ہے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک یوم الخروج، یہ خروج کا دن ہے، یہ نکلنے کا دن ہے. سب قبروں سے اٹھ جائیں گے، قبریں کھیڑ دی جائیں گی، اولین اور آخرین سب مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آواز دی جائے گی ہر کوئی اپنی سر سے مٹی جھاڑتا ہوا محشر کی طرف دوڑ پڑے گا. اس لیے فرمایا ذالک یوم الخروج، یہ خروج کا دن ہے. اچھا جی کیسے ہوگا، کیسے بپا ہو جائے گا؟ اللہ نے کہا انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. جب زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، سب کو قبروں سے اٹھانے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے. ایک وہی ہے رب کی ذات
ایک وہی ہے رب کی ذات جس کے ہاتھ ہے موت حیات، نہیں کوئی مالک رب کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ انا نحن نحیی و نمیت، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، لوٹ کر بھی سب نے ہماری ہی طرف آنا ہے، اللہ کی بارگاہ سے کوئی بھاگ۔ اور سورۃ الرحمن میں کیا فرمایا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ میرے آسمان کے نیچے سے اور میری زمین کے اوپر سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، کہاں جاؤ گے؟ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں بھاگ سکتے، کہیں نہیں جا سکتے، ادھر ہی تم نے رہنا ہے۔ ہاں غلبہ کوئی ایسا ہو تو بھاگو، بھلا تمہارے پاس غلبہ کہاں سے آیا؟ غلبہ تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہماری طرف سب نے لوٹ کر آنا ہے، ٹھکانہ تو یہی ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، یہ وہ دن ہوگا جس دن زمین پھٹ جائے گی اور بڑی تیزی کے ساتھ پھٹ جائے گی، ایک ہی اللہ کا حکم آئے گا۔ آخری پارے میں کیا فرمایا؟ اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، آسمان کو حکم آئے گا تو پھٹ جائے گا، زمین کو حکم آئے گا تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ کیوں؟ فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس لیے کہ حکم جو رب نے دیا ہے پھر حق ہی یہی ہے کہ پھٹ جائے آسمان زمین۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس میں ہے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے امر کے آگے نہ زمین دم مار سکتی ہے اور نہ آسمان دم مار سکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سرا سرعت سے ہے، جلدی، فرمایا جلدی جلدی پھٹ جائے گی زمین، کوئی دیر نہیں لگے گی، اللہ کے امر کے انتظار ہوگا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بے شک رب جس کام کے لیے کہتا ہے ہو جا بس وہ ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑی تیزی سے زمین پھٹے گی۔ ذالک حشر علینا یسیر، اور یہ اکٹھا کرنا ہم پر بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک ہی آواز آئے گی، سب کھڑے ہو جائیں گے، محشر کے میدان میں پہنچ جائیں گے۔ سورۃ النازعات میں یوں ہی فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز آئے گی اور سب محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، ایک بندہ بھی پیچھے نہیں بچے گا۔ آگے اللہ اپنے محبوب امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون، میرے محبوب وہ جو باتیں آپ کو کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، وہ بد نصیب آپ کی بے ادبی کرتے ہیں، وہ بدبخت آپ پر زبان درازیاں کرتے ہیں، کوئی آپ کو نعوذ باللہ شاعر کہتا ہے، کوئی مجنون، کوئی کیا کہتا ہے۔ اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو وہ آپ کو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے میرے محبوب، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے تو نہیں، آپ کا کام میرا پیغام سنانا ہے، سو وہ آپ نے سنا دیا، اب زبردستی منوانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، میرے محبوب آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے، اب منکر جانے اور میں رب جانوں، ما انت علیہم بجبار، آپ زبردستی کرنے والے نہیں، آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے، فذکر بالقرآن،
فذکر بالقرآن، پس نصیحت کر میرے محبوب قرآن کے ذریعے. سبحان اللہ، کس کے ذریعے بولو؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس نصیحت کر قرآن کے ذریعے جو وعید سے ڈرتا ہو. میرے محبوب آپ میرا کلام بیان کرتے جائیں اور جو تانے دیتے ہیں ان کی باتوں کی آپ پرواہ نہ کریں، ان سے میں اللہ خود ہی نمٹ لوں گا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. معلوم ہوا قرآن کی نصیحت بھی اسی بندے کے دل میں اثر کرتی ہے جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہو. اگر وعید سے ڈر نہ ہو اور دل میں غرور اور تکبر ہو تو پھر یہ بات بھی اثر نہیں کرتی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت